بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم پھر سے دوبارہ سے ملے آپ سب سے حیض کے مسائل۔ عورتوں کو ہر مہینے فطری طور پر جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں، اس سے کم جو خون آئے وہ حیض نہیں، بیماری کا خون ہے۔ کس سے 3 دن سے کم آیا ہو، 2 دن یا 1 دن، یہ بیماری ہے، اس کو استحاضہ کہیں گے، ہے نا۔ مثلا کسی عورت کو 3 محرم کو شام 6 بجے خون آیا شروع ہوا اور 5 محرم کو صبح شام 6 بجے خون مکمل ہو گیا، بند ہو گیا، تو یہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا، اس کو استحاضہ کہیں گے، ہے نا۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ ہاں، کتنی مدت ہے حیض کی؟ یعنی کسی کو بہت زیادہ جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ جا رہا ہے تو 10 دن تک ہے۔ ہاں، 10 دن کے بعد 11 12 13 دن ہو گیا تو وہ بیماری ہے، وہ اسی میں غسل کر کے اسی میں پیر رکھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا میری مادنی بہنوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کے پاس میں مولانا ہوں گے، ان سے تحقیق کر لے، عالمی آپا ہوں گے، ان سے جانکاری لے کے اپنے مسئلے کو سیکھے اور اپنے مسئلے کو حل کرے، قرآن اور نماز کو چھوڑنا کی فکر نہ کرے، یعنی آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، تو اس لیے ہم بچے۔ اس مدت کے بعد جو خون آئے وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ مثلا کسی عورت کو 10 رات رمضان کو رات 9 بجے خون آنا شروع ہوا اور 22 رمضان تک جاری رہا، تو 20 رمضان تک 9 بجے کے بعد جو خون جاری رہا وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ یعنی 10 سے 22 سے 20، ہے نا، کتنا فرق ہے، تو ان کو دھیان رکھیں۔ 2 حیضوں کے درمیان پاکی کی مدت، اب کسی کو 15 دن کے اندر آ گیا، کم سے کم مدت 15 دن ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ مثلا کوئی عورت 11 شوال کو حیض سے پاک ہوئی تھی اور پھر اسے 22 شوال کو خون آنا شروع ہوا، تو یہ خون حیض شمار نہیں ہوگا، اسے استحاضہ کہیں گے۔ کتاب الحیض میں ہم دیکھ لیں، اگر کسی عورت کو 3 یا 4 یا 5 دن حیض آنے کی عادت ہو، حیض کے دن متعین ہو، پھر کسی مہینے میں عادت متعین دن سے زیادہ خون آ جائے، ہاں، اب دن اس کے متعین تھے پہلے، ہے نا، 3 دن کے، 4 دن کے، 5 دن کے، اب متعین کو چھوڑ کے اس کے زیادہ دن خون آ جائے مگر 10 دن سے زیادہ نہ بڑھے، تو یہ سب حیض شمار ہوگا۔ ہاں، مطلب کیا بتایا گیا، آپ کے 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کی مدت تھی، اب وہ 6 7 8 9 10 کے اوپر ہو گیا، یعنی 11 12 ہو گیا، 11 12 ہو گیا، 10 دن ہو گیا تو وہ حیض شمار ہوگا، ہے نا، 10 دن، اور اگر 10 دن کے اوپر ہو گیا، 11 12 13 ہو گیا تو وہ بیماری کہلائے گی، ہے نا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، پاکی حاصل کر کے نماز کو شروع کر دینا ہے۔ کسی عورت کو ہر مہینے 5 تاریخ کو حیض آتا تھا اور 9 تاریخ کو بند ہو جاتا، لیکن ربیع اول کے مہینے میں اسے 5 تاریخ سے 13 تاریخ تک خون آیا تو یہ حیض شمار ہوگی۔ تو کسی عورت کو 3 یا 4 دن حیض آنے کی عادت ہو مگر کسی مہینے میں 10 دن سے زیادہ خون آ جائے تو عادت کے دنوں کے بقیہ دنوں کا خون حیض شمار نہیں ہوگا۔ مثلا ہر مہینے 5 تاریخ سے 9 تاریخ تک کا حیض آتا تھا، لیکن ربیع اول کے مہینے میں 17 تاریخ تک خون آیا تو 9 تاریخ تک حیض شمار ہوگا، 9 تاریخ کے بعد خون آئے گا وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ جو تمہاری مدت ہے اس تاریخ تک آیا تو اس تاریخ کے بعد کی آگے کی قرآن و حدیث میں کیا بتائی گئی، 10 دن، بس ہم کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ 10 دن تک خون آ رہا ہے تو وہ حیض کا ہے، 10 دن کے اوپر ہو گیا وہ بیماری کہلائے گا۔ ہاں، اگر اس سے کم دن میں آیا تو ہم کیا کریں، فوراً بند ہو گیا، 5 دن 4 دن آ گیا تو ہم فوراً بند کر کے 7 دن تک ہم بیٹھے نہ رہیں۔ اکثروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 7 دن تک یہ حیض کے خون کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم جب 7 دن ہو جائیں گے، 8 دن ہو جائیں گے تو ہم پھر نہائیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ ہم کو منع فرمایا گیا۔ کیا بتایا گیا، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، ہاں، اور اس سے زیادہ سے زیادہ ابھی کبھی کسی کو 15 دن ہوتے نہیں کہ پھر آ جاتا ہے تو وہ اس کو بولتے ہیں 2 پاکی کی مدت، 2 پاکی، تو ان کا حساب لگا کے وہ فوراً غسل کر کے نماز کو شروع کر دیں۔ ہاں، تھوڑا سا بھی دکھ رہا ہو تو ابھی ہم نے مثال کے طور پر لے لے کہ صبح ہم نے پاکی حاصل کی کچھ دن ہوا، دوسرے دن ہم کو پھر حیض دکھ گیا، تو حیض دکھا، تھوڑا سا بھی دھبا لگ گیا، کچھ لگ گیا، کو دکھا کچھ، تو ہم شام تک رک جائیں گے۔ اگر ہم کو عصر کے بعد نہیں دکھا، مغرب میں نہیں دکھا، تو ہم فوراً غسل کر کے عشاء کی نماز کو پڑھ لیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میری مادنی بہنوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے پاس میں کوئی مولانا ہوں گے، ان سے تحقیق کر لیں یا ہمیں اس سوال کے ذریعے ہم سے بات چیت کر لیں، انشاءاللہ ہم اس کا ضرور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اب آتی ہے باری حالت حیض کے احکام کے بارے میں۔ کس کی باری آتی ہے؟ اب حالت حیض کے احکام کے بارے میں۔ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس حالت میں نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، ان کی قضا بھی ذمے نہیں رہتی ہے نا، ابھی نماز کی قضا بھی نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ البتہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے، اب وہ کیا کریں گے، عورت قرآن و حدیث کے ذریعے ہم کو کیا بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسائل کے ذریعے، فقہ عالم کے ذریعے کیا سمجھایا گیا ہے کہ اب اس پہ نماز تو معاف ہو گئی
اب اس کی ذمہ قضا بھی نہیں ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے گی، وضو کر کے تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ کر استغفار اور درود شریف اور تسبیحہ پڑھ لیا کرے گی، تاکہ نماز کا اہتمام باقی رہے اور پاکی کے بعد نماز پڑھنے میں سستی نہ ہو. یعنی جو ہمارے 7 دن ہو، 10 دن ہو، 5 دن ہو، 4 دن ہو، 3 دن ہو، جو بھی ہم کو چھٹے دن جو بھی ہم نہا غسل کرنے کے بعد ہم کو کیا ہو، سستی نہ ہو. اس کے لیے ہم کو ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم پاکی کے دنوں میں کیا کریں، وضو کر کے اس جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں ہم نماز پڑھا کرتے تھے. بیٹھ کے وضو کر کے، باقاعدہ وضو کر کے ہم تھوڑی دیر تسبیح کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں. کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے نا، ہم نے تھوڑی اپنی طرف، اللہ کی طرف سے ہم کو بھیجا ہوا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، دعا و استغفار کریں اور توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں. اس وقت میں وہ عورت بیمار ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور کمزور ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے درود شریف، استغفار، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کی فکر کریں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ شامی کتاب نمبر دیا ہوا ہے، باب الحیض، اس میں دیکھ لیں، یا پھر آپ کے بڑے اللہ والے علماء اکرام، بزرگان دین جو بھی ہوں گے آپ کے اور آگے پاس میں، ان کے ذریعے میسیج ڈال کے ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اب ان سے سوالات کر لیں. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن بعد میں ان دنوں کی قضا کرنا لازم ہے. اب نماز تو ہم کو معاف تھی، لیکن روزہ معاف نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا پڑے گا، جتنے ہمارے روزے چھوٹے ہوں گے ہم کو ان کی قضا کرنی پڑیں گی. یہاں تک کہ اگر ہم نے منت بھی مانگی ہے، کہ منت مانگی تھی اور ہم روزہ رکھوں گی اور ہم پاکی کی حالت میں ہوں گے، تو جب ہماری پاکی کی حالت پوری ہو جائے تو ہم اس منت کو پورا کریں، ہے نا، روزہ رکھیں، پورا رکھیں، چھوڑے نہیں. اب حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں. حالت حیض میں بیت اللہ کا شریف کا طواف کرنا اور کسی بھی مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں. حالت میں حیض میں مسنون دعاؤں کو پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں انہیں بھی دعا کے مقصد سے پڑھنا جائز ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کی نیت کر کے دیکھو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے، نیت پر ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. دنیاوی غرض نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، نیت کے لیے مخصوص عمل. جبرن کوئی نہیں ہے پڑھنے والا، کوئی نہیں ہے قرآن کو چننے والا، تب ہم دعاؤں کے طور پر ہم اس کو پڑھ کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت یا اپنے دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، نفع کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. یہ ربنا آتینا پڑھ کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. کب، مجبوری میں، کوئی نہیں پڑھ کے دینے والا. حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اس سے بھی ہم دور رہیں. مہینے میں ہم صحبت کریں، شوہر سے دور رہیں. شادی شدہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری بالکل نہ کریں، حرام ہے، حرام بتایا گیا. ہم جس طرح شراب پینا، جوا کھیلنا، ہے نا، سود لینا، ان کو حرام سمجھتے، تو یہ میاں بیوی کا ملنا بھی ہمارے لیے حرام فرمایا گیا، تو ہم اس سے بھی بچیں. حالت حیض میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ان کا پڑھنا جائز ہے. ہم وضو کر کے جو دعائیں کی کتاب ہیں، جو اردو کی کتاب ہوتی ہے نا، اردو کی کتاب ہوتی ہے، ہم ان کا بہشتی زیور ہوتی ہے، حیات الصحابہ ہے، اور جو ہماری دینی کتاب اردو کی جو ہوگی نا، تحفۃ النساء، جو بھی کتاب ہوگی، آداب سنت، آداب زندگی، ہے نا، سنت کی کتابوں کو یا دوسری دینی کتابوں کو ہم وضو کر کے ان کتابوں کو ان دنوں میں پڑھیں. یعنی ہم اپنا وقت دنیا کی کتابوں میں نہیں، اللہ کے دین کے راستے میں لگانے کی فکر کریں. لیکن ان میں جہاں قرآن کریم کی آیت لکھی ہو اس جگہ ہاتھ لگانا، اسے پڑھنا جائز نہیں. اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اسے پڑھ بھی نہیں سکتے، ہے نا. اور حالت حیض میں عورت کا جھوٹا، اس کا پسینہ اور اس کا بنایا ہوا کھانا پاک ہے. اس کا جھوٹا بھی، اس کا پسینہ بھی اور اس کا کھانا بھی پاک ہے. یعنی بعض ایسا ہوتا ہے کہ عورت حیض میں رہتی ہے، نفاس میں رہتی ہے، تو اس کا کھانا پینا سب الگ کر دیتے. یہ جاہلیت ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے نا، تو ہم کو نہیں کرنا ہے. ہم جا کے ہماری جو کتاب ہے مسلم کی حدیث نمبر اتنے میں ہم جا کے دیکھ لیں، باب الحیض میں جا کے فوراً چیک کر لیں، یا اپنے بڑے علماؤں سے، بڑی عالمہ آپا سے پوچھ لیں. حالت حیض میں عورت کا جھوٹا بھی ہے، اس کا پسینہ بھی، اس کا بنایا ہوا کھانا بھی پاک ہے. اس کے ساتھ کھانا پینا بھی درست، یعنی ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا بھی سکتے ہیں. ناپاک عورتوں کے ساتھ، نفاس والی عورتوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھانا کھا بھی سکتے، پی بھی سکتے، بات چیت بھی کر سکتے، سب کو. جو بڑے دوسرے کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کو ایک کونے میں کر دو، ان کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ نہ پانی پہ، یہ غلط ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے. اسی طرح اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی پاک ہے، جب کہ خون یا کوئی ناپاکی نہ لگی ہو. اب جب حیض مکمل بند ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز کو شروع کر دیں. نماز کو کیا کرنا ہے، ہم کو شروع کر دینا ہے. پاک ہونے کے بعد غسل اور نماز میں کوتاہی کرنا. بعض عورتیں 5 یا 4 دن میں حیض مکمل بند ہونے کے باوجود 7 دن تک اپنے کو ناپاک سمجھتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی. یہ خیال سراسر غلط ہے.
جبکہ مکمل حیض بند ہونے کے بعد اگر نماز کا صرف اتنا وقت باقی ہے جتنی دیر میں غسل کر کے صرف تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے تو اس پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی، جس کے بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ یعنی جیسے ابھی ظہر کا وقت ہے، ابھی آپ نے نیت کر لی پاک ہونے کی، اب آپ نے صبح میں نیت کر لی تھی کہ میں ابھی پاک ہو جاؤں گی، میرا اب دن مکمل ہو گیا ہے، کل مکمل ہو گیا، ابھی آپ نے ظہر کی اذان ہونے کے بعد غسل نہیں کیا، نہیں غسل کر کے نماز نہیں پڑھا، بہت ٹائم ہو گیا، 3 ساڑھے 3 بج گئے، ابھی لگ رہا ہے وقت باقی ہے، آپ کا غسل ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں فوراً نماز پڑھ لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کو اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی اس ظہر کی، یعنی ظہر کا وقت تھا، آپ پاک ہونے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں لگی ہے، نماز کو نہیں ادا کر رہی، تو وہ نماز آپ پہ لازم قضا ہو گئی، اب آپ کو فرض ہو گیا کہ اس نماز کی قضا کریں، ٹھیک ہے۔ استحاضہ کا حکم کیا بتایا گیا؟ استحاضہ کا خون زخم کے خون کی طرح ہوتا ہے۔ استحاضہ کا خون کیا ہوتا ہے؟ زخم کے خون کی طرح ہوتا ہے، ہاں، جو آگے ہم نے بتایا تھا استحاضہ، تب اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ خون کا زخم خون کی طرح ہے، زخم کے خون کے جو احکام ہے وہی احکام استحاضہ کے۔ جن دنوں کے خون کو استحاضہ کرا دیا، عورتیں ان دنوں کی نمازیں اور روزوں کو نہیں چھوڑے گی۔ جن دنوں کو خون استحاضہ ہونا کئی دن گزرنے کے بعد معلوم ہوا تو ان دنوں کی نمازوں کی قضا کریں گی، ہے نا۔ ابھی معلوم نہیں تھا، اب معلوم پڑا کہ استحاضہ بیماری ہے، ہماری حیض کی مدت تو 10 دن تھی، ہم کو 10 دن کے زیادہ آ گیا، تو جو ہماری نماز چھوٹی ہم کیا کریں، ان کی قضا کریں، ہے نا، نمازوں کی کیا کریں، ہم جو ہمارے روزے چھوٹے ہم ان کی قضا کریں۔ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم نے پورا دن رہ گئے کہ یہ بیماری ہے، ہم کو پتہ نہیں تھا، اب معلوم پڑ گیا ہے تو میری ماں دینی بہنیں ہم کیا کریں، ان کو اب ادا کرنے کی فکر کریں، ہے نا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے بعض میں علماء اکرام ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان سے پوچھیں، ان سے پوچھ کے تحقیق کر کے اپنے مسئلہ کو صحیح کریں اور اپنے اندر دین کو پیدا کرنے کی فکر کریں، اور اللہ سے رو کر صحیح حقیقت والا ایمان، حقیقت والی نماز کو جانیں اور خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی پہنچائے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو، ہم سیاہکار گنہگار کو بھی عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے بڑے اللہ والے فقہ عالم جو گزرے ہیں، بزرگان جنہوں نے قربانی دی ہے، جنہوں نے دینی کتابوں کو لکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اتنے مشغول ہونے کے بعد بھی اللہ والے 200 کتابیں لکھتے تھے، لیکن ان کی نمازیں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ اللہ سے مانگ کر ان مسئلوں کو لکھتے تھے کہ ہم آنے والی امت صحیح راستے پر چلنے والی بن جائے۔ تو اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنائے، صحیح علم، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح مسئلوں کو جان کر عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ تو آپ بھی سنیے، آپ بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی پہنچائے، اور خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی عمل کرنے والا بنائے، اور ہم گنہگار کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہم سیاہکار کو بھی نیک ہدایت فرمائے اور پوری امت کو بھی ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔